حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اولاد کیوں نہ ہوئی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی کنیت کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ہمارے اوپر ایسا مہینہ بھی گزر جاتا تھا کہ چولہا نہیں جلتا تھا، صرف کھجور اور پانی ہوتا تھا۔ ہاں، اگر کبھی کسی جگہ سے کوئی تھوڑا سا گوشت آ جاتا تو اس کو بھی کھا لیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، آپ نے عروہ سے کہا، میرے بھانجے، ہم 2 مہینوں میں 3 چاند دیکھ لیتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ میں نے پوچھا، پھر آپ لوگ زندہ کس چیز پر رہتی تھی؟ بتلایا کہ صرف 2 کالی چیزوں پر، کھجور اور پانی۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ انصاری پڑوسی تھے جن کے ہاں دودیل اونٹنیاں تھیں۔ وہ اپنے گھروں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دودھ بھیج دیتے اور آپ ہمیں وہی دودھ پلا دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے اور احد کے شہیدوں پر اس طرح نماز پڑھی جیسے میت پر پڑھی جاتی ہے۔ پھر منبر پر تشریف لائے اور فرمایا، دیکھو، میں تم سے پہلے جا کر تمہارے لیے سامان بنوں گا اور میں تم پر گواہ رہوں گا، اور قسم اللہ کی، میں اس وقت اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں اور مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں، یا یہ فرمایا کہ مجھے زمین کی کنجیاں دی گئی ہیں، اور قسم خدا کی، مجھے اس کا ڈر نہیں کہ میرے بعد تم شرک کرو گے، بلکہ اس کا ڈر ہے کہ تم لوگ دنیا حاصل کرنے میں رغبت کرو گے، نتیجہ یہ کہ آخرت سے غافل ہو جاؤ گے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی ام سلیم رضی اللہ عنہا سے کہا کہ میں سن کر آ رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز فاقوں کی وجہ سے کمزور پڑ گئی ہے، اور میں نے آواز سے آپ کے فاقہ کا اندازہ لگایا ہے، کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ چنانچہ انہوں نے جو کہ چند روٹیاں نکالی اور ایک اوڑھنی لے کر روٹی کو اس کے ایک کونے سے لپیٹ دیا اور اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھجوایا۔ میں لے کر گیا تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے ہیں اور آپ کے ساتھ کچھ لوگ ہیں۔ میں ان کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہیں ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ میں نے عرض کی، جی ہاں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا جو ساتھ تھے کہ اٹھو اور چلو۔ میں ان کے آگے آگے چل رہا تھا۔ آخر میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے ہاں پہنچا اور ان کو اطلاع دی۔ ابو طلحہ نے کہا، ام سلیم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں اور ہمارے پاس تو کوئی ایسا کھانا نہیں ہے جو سب کو پیش کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ پھر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ باہر نکلے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو طلحہ گھر کی طرف بڑھے اور اندر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ام سلیم، جو کچھ تمہارے پاس ہے میرے پاس لاؤ۔ وہ یہی روٹیاں لائیں۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ان روٹیوں کو چورا کر دیا گیا اور ام سلیم رضی اللہ عنہا نے اپنی ایک گھی کی کپی کو نچوڑا، گویا یہی سالن تھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسا کہ اللہ نے چاہا دعا پڑھی اور فرمایا کہ 10 آدمیوں کو اندر بلاؤ۔ انہیں بلایا گیا اور اس طرح سب لوگوں نے کھایا اور خوب سیر ہو گئے۔ حاضرین کی تعداد 70 یا 80 آدمیوں کی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب خود حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں فاقہ سے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ازواج مطہرات کے پاس بھیجا کہ وہ آپ کی دعوت کریں، لیکن ان کے پاس کوئی چیز کھانے کی نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کوئی شخص ایسا نہیں جو آج رات اس مہمان کی میزبانی کرے، اللہ اس پر رحم کرے گا۔ اس پر ایک انصاری صحابی ابو طلحہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آج میرے مہمان ہیں۔ پھر وہ انہیں اپنے ساتھ گھر لے گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان ہیں، کوئی چیز ان سے بچا کے نہ رکھنا۔ بیوی نے کہا، اللہ کی قسم، میرے پاس اس وقت بچوں کے کھانے کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے۔ انصاری صحابی نے کہا، اگر بچے کھانا مانگے تو انہیں سلا دو اور آؤ یہ چراغ بھی بجھا دو، آج رات ہم بھوکے ہی رہ لیں گے۔ بیوی نے ایسا ہی کیا۔ پھر وہ انصاری صحابی صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں انصاری صحابی اور ان کی بیوی کے عمل کو پسند فرمایا، یا آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مسکرایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی،
اور اپنے سے مقدم رکھتے ہیں اگرچہ خود فاقے میں ہی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجد کی طرف کچھ سوار بھیجے۔ وہ قبیلہ بنو حنیفہ کے سرداروں میں سے ایک شخص ثمامہ بن اسال نامی کو پکڑ کر لائے اور مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور پوچھا، ثمامہ تو کیا سمجھتا ہے میں تیرے ساتھ کیا کروں گا؟ انہوں نے کہا، محمد میرے پاس خیر ہے، اس کے باوجود اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو آپ ایک شخص کو قتل کریں گے جو خونی ہے، اس نے جنگ میں مسلمانوں کو مارا ہے۔ اگر آپ مجھ پر احسان کریں گے تو ایک ایسے شخص پر احسان کریں گے جو احسان کرنے والے کا شکر ادا کرتا ہے، لیکن اگر آپ کو مال مطلوب ہے تو جتنا چاہے مجھ سے مال طلب کر سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے چلے آئے۔ دوسرے دن آپ نے پھر پوچھا، ثمامہ اب تو کیا سمجھتا ہے؟ انہوں نے کہا، وہی جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ نے احسان کیا تو ایک ایسے شخص پر احسان کریں گے جو شکر ادا کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر چلے گئے۔ تیسرے دن پھر آپ نے ان سے پوچھا، اب تو کیا سمجھتا ہے ثمامہ؟ انہوں نے کہا، وہی جو میں آپ سے پہلے کہہ چکا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ ثمامہ کو چھوڑ دو۔ رسی کھول دی گئی تو وہ مسجد نبوی سے قریب ایک باغ میں گئے اور غسل کر کے مسجد نبوی میں حاضر ہوئے اور پڑھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور کہا، اے محمد، اللہ کی قسم روئے زمین پر کوئی چہرہ آپ کے چہرے سے زیادہ میرے لیے برا نہیں تھا، لیکن آج آپ کے چہرے سے زیادہ مجھے کوئی چہرہ محبوب نہیں ہے۔ اللہ کی قسم کوئی دین آپ کے دین سے زیادہ مجھے برا نہیں لگتا تھا، لیکن آج آپ کا دین مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ اور عزیز ہے۔ اللہ کی قسم کوئی شہر آپ کے شہر سے زیادہ مجھے برا نہیں لگتا تھا، لیکن آج آپ کا شہر میرا سب سے زیادہ محبوب شہر ہے۔ آپ کے سواروں نے مجھے پکڑا تو میں عمرہ کا ارادہ کر چکا تھا، اب آپ کا کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بشارت دی اور عمرہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ جب وہ مکہ پہنچے تو کسی نے کہا کہ وہ بے دین ہو گئے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایمان لے آیا ہوں، اور خدا کی قسم اب تمہارے یہاں ثمامہ سے گھیوں کا ایک دانہ بھی اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت نہ دے دے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے 4 سال بعد شوال کے مہینے میں ولادت ہوئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا کاشانہ وہ برج سعادت تھا جہاں خورشید اسلام کی نورانی شعائیں سب سے پہلے پرتو فگن ہوئیں۔ بنابری عائشہ رضی اللہ عنہا اسلام کی ان مایا ناز برگزیدہ شخصیتوں میں سے ہیں جن کے کانوں نے کبھی کفر و شرک کی کبھی آواز نہیں سنی۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ عنہا خود فرماتی ہیں، جب سے میں نے اپنے والدین کو پہچانا ان کو مسلمان پایا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کا حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہونا اور عقد مسنون کے وقت عمر مبارک کے سلسلہ میں امام محمد بن یوسف الدمشقی برداللہ مسجع الموتوفی 942 ہجری کی بیان کردہ روایات اسی ترتیب سے شامل کتاب کی جا رہی ہیں تاکہ سیدہ کی عمر کے متعلق جو شبہات پائے جاتے ہیں ان کا مؤثر ازالہ ہو جائے۔ جب ام المؤمنین سیدہ ختیجہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا تو بعد میں حضرت خولہ بنت حکیم زوجہ مکرمہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض گزار ہوئیں، یا رسول اللہ آپ دوسرا نکاح کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کس سے؟ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا نے کہا، بیوہ اور دوشیزہ دونوں طرح کی لڑکیاں موجود ہیں جس کو آپ پسند فرمائیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، دوشیزہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک تمام مخلوق سے زیادہ محبوب ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی عائشہ رضی اللہ
اللہ عنہا ہیں اور بیوہ حضرت سودا بنت زامہ رضی اللہ عنہا ہیں جو آپ پر ایمان لا چکی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت گزار ہیں۔ ارشاد ہوا بہتر ہے کہ تم ان دونوں کی نسبت گفتگو کرو۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا ام رومان کے پاس گئی اور کہا اے ام رومان، اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھر میں خیر و برکت کے نزول کا ارادہ فرما لیا ہے۔ ام رومان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا وہ کیسے؟ خولہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ کے لیے پیغام بھیجا ہے۔ ام رومان نے اس پر اپنی خوشی اور رضا کا اظہار کیا اور کہنے لگی ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتظار کر لیا جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تشریف لانے پر حضرت خولہ رضی اللہ عنہ نے پیغام دیا جاہلیت کا دستور تھا کہ جس طرح سگے بھائی کی اولاد سے نکاح جائز نہیں، عرب اپنے منہ بولے بھائی کی اولاد سے بھی شادی نہیں کرتے تھے۔ اس بنا پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا خولہ عائشہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھتیجی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا نکاح کیوں کر ہو سکتا ہے؟ حضرت خولہ رضی اللہ عنہ نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر استفسار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر میرے دینی بھائی ہیں، دینی بھائی کی بیٹی سے نکاح جائز ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ معلوم ہوا تو انہوں نے اس پیشکش کو قبول کر لیا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میرا نکاح کر دیا گیا، پھر میں 2 سال والدین کے گھر رہی، پھر جب ہم ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے اور دار بنی الحارث بن الخزرج میں ٹھہرے، بیماری کی وجہ سے میرے بال جھڑ گئے اور بہت چھوٹے ہو گئے تھے۔ اس وقت میری عمر 9 سال تھی۔ والدہ نے میرا منہ ہاتھ دھلایا اور بال درست کیے، پھر مجھے ساتھ لے کر حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در دولت پر آئیں، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچایا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک میں مردوں اور عورتوں کا اجتماع تھا، مجھے حجرہ میں بٹھا دیا۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی اہلیہ محترمہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برکت عطا فرمائے۔ عرب میں کنیت شرافت و نجابت کا امتیازی نشان سمجھا جاتا تھا، اس وجہ سے ہر مرد و زن اپنی کنیت ضرور رکھتا تھا۔ چونکہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ عنہا اولاد کی نعمت سے بہرہ ور نہیں ہوئی تھی، اس لیے کنیت کے اعزاز سے محروم تھی۔ ایک مرتبہ سید الکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حسرت کے ساتھ عرض پرداز ہوئی کہ آپ کی دوسری بیویوں نے تو اپنی سابق اولاد کے نام پر اپنی اپنی کنیت رکھ لی ہے، لیکن میں اپنی کنیت کس کے نام پر رکھوں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر کے نام پر کنیت رکھ لو۔ چنانچہ اسی دن سے ام عبداللہ سیدہ عائشہ کی کنیت قرار پائی۔ ایک روایت میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو میں انہیں گود میں اٹھا کر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے آئی۔ آپ نے اپنے دہن مبارک میں کھجور چبا کر ان کے منہ میں ڈالی اور یہ پہلی مقدس چیز تھی جو پیدا ہونے کے بعد ان کے پیٹ میں گئی۔ پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا نام عبداللہ ہے اور آپ ام عبداللہ ہیں۔ چنانچہ سیدہ عائشہ نے اپنی کنیت ام عبداللہ رکھ لی جو آپ کی وفات تک رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تو ان کی عمر 6 سال تھی اور جب ان سے صحبت کی تو ان کی عمر 9 سال تھی۔ ہشام بن عروہ نے کہا کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 9 سال تک رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک دین اسلام کو پھیلانے کی ہماری اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے اور اس سے ہمارے لیے اجر عظیم اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنائے، آمین۔